چند لڑکے ایک شخص کو پتھر مار رہے تھے۔ حضرت ذوالنور مصری رحمت اللہ علیہ نے ان لڑکوں کو منع کیا۔ ان لڑکوں نے کہا کہ وہ بات یہ جو کہتا ہے اگر آپ سن پائیں تو ہم سے زیادہ زور و قوت سے اس کو پتھر ماریں گے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کیا کہتا ہے؟ لڑکوں نے جواب دیا کہ ہم ان الفاظ کو دہرا نہیں سکتے، آپ ہی اس سے پوچھ لیں۔ حضرت ذوالنور اس کے قریب گئے اور اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم نے ان لڑکوں سے کیا کہا؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں ان آنکھوں سے خدا کو دیکھا کرتا ہوں۔ اے ذوالنور، اگر نہ دیکھوں تو کیسے جیتا رہوں اور کیوں کر جیوں؟ ذوالنور رحمت اللہ علیہ نے ان لڑکوں سے کہا کہ اس کو خوب پتھر ٹکاؤ، ڈھیلے مارو۔ اس شخص کے جواب کے بعد ذوالنور رحمت اللہ علیہ کے یہ کہنے سے معلوم ہوتا ہے کہ روح انسانی سالک پر تجلی کرتی ہے، وہ ایسی ہی ہوتی ہے۔ یہ وہ تجلی ہے جس میں احیاء یعنی جلانا، زندہ کرنا، اماتت یعنی مار ڈالنا، موت دینا ہے۔ ساری مخلوق کا سجدہ لینا بھی اس کو میسر حاصل ہو جاتا ہے۔ سالک کے لیے دونوں میں، پروردگار تعالیٰ اور روح میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ تخیل نفسانی یعنی نفس کا خیال، تصور شیطانی یعنی شیطان کی صورت کا بنایا ہوا ہو۔ حقیقت وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی کہ میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے دل میں پائی۔ شکر کے چکھنے والا کسی عبارت میں بھی شکر کی مٹھاس کا ذائقہ بیان نہیں کر سکتا۔ یہ مزہ وہی جانتا ہے جس نے چکھا، جس نے جانا اور پہچانا۔ موسیٰ علیہ السلام نے درخت اور آگ دیکھی اور انی انا اللہ کی آواز سنی۔ تجلی کی حقیقت اور علامت اور ایک چیز کو جو مادہ و مثال کے بغیر تھی، جب معائنہ و مشاہدہ کر لیا، پھر ارنی انظر الیک یعنی مجھ کو دکھلا تاکہ میں تجھ کو دیکھوں۔ کس بنا پر، کس لیے کہا؟ لن ترانی، تو مجھ کو نہیں دیکھ سکتا۔ اور اس کا جواب کیوں ملا؟ جاننے پہچاننے والے دیدار کے راز اور دید کے واقف کو دیکھی ہوئی آنکھوں کو دکھاوا نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی تنبیہ کیوں کی گئی؟ مجھ کو دیکھ نہیں سکتا کی جھڑکی کیوں دی گئی؟ اور اس کو بھی سن لیجئے، یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ چاہا کہ تمثل کے پردے کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تاکہ وہ عین بعین آنکھوں کو ملا کر نظارہ کر لیں۔ تو انہیں یہ جواب دیا گیا کہ تمہاری دیداوری ہماری عین کو نہیں دیکھ سکتی، ہماری وجہ کی پاکی ہی ہماری وجہ کو سب کی نظروں سے چھپائے ہوئے ہے۔ ہاں یہ کہ انظر الی الجبل، دیکھ پہاڑ کی طرف کہ درخت آگ کی مثال بنا کر اس کے پردے میں پیچھے سے عکس جمال قدسی کو ظاہر کیا گیا۔ عکس کا عکس مشاہدے میں آیا۔ اب بھی اگر اس درخت کے پردے سے پیچھے سے اس کو اپنے آپ میں لے جایا جائے تو میسر ہونا ممکن ہے، ہاتھ آنے کا امکان ہے۔ مثال وہی تھی لیکن اس دفعہ آگ آگ نہ تھی، درخت درخت نہ تھا، وہ کچھ اور ہی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ تم اس کی تاب نہیں رکھتے، تم رہو گے نہ پہاڑ رہے گا، پھر کون دیکھے گا، کس کو دیکھے گا؟ کس کھڑکی یا دریچے سے وہ رونما ہوگا؟ بشریت کا جو پہاڑ ہے اس میں کوئی محل و موقع نہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے، اس پر عکس کے عکس کی تجلی ہو سکتی ہے، اس پر یہ روشن اور ظاہر ہو سکتا ہے۔ کوہ سطوع ہستی، غم و رنج کا مجموعہ ایک سرمایہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل کے سامنے ایک اور پہاڑ آ گیا۔ وہ کیسے اٹھتا، کیوں کر دور ہوتا، جس کے اٹھ جانے سے عین کو عین کے ساتھ مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اس کا کہنا یہ ہے
کہ ہم کو ہمارے سوائے کوئی اور نہیں دیکھ سکتا۔ پہلا واقعہ حقیقت تھا، ہم نے جو کچھ کہا اس سے ہماری مراد دید تھی، یعنی دیکھنا تھا۔ دوسرا معاملہ حق الحقیقت کی درخواست یعنی خواہش ہے، جو مراد ہے بود سے۔ یہ ایسی درخواست ہے کہ جس میں ایک حال سے ایک حال میں پہنچ جانے اور ممکن ہونے کا بیان میں لانا انہونی بات ہے۔ مطلب یہ کہ تم رہو، حق الحقیقت تمہاری صفت ہو جائے، تمہارا اپنے آپ میں رہنا، اپنے آپ سے اپنے بغیر رہ کر حقیقت کی بود میں نابود ہو جائے، تو بود تمہاری تعریف و توصیف ہو جاتی ہے۔ کسی صوفی نے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے سامنے الحمدللہ کہا۔ جنید بغدادی نے کہا اس کو پورا کرو، تو صوفی نے کہا کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا رب العالمین کہو۔ اس نے جواب دیا کہ دونوں عالم ایسے کیا ہیں کہ اس کے نام کے ساتھ ان کو یاد کروں؟ آپ نے فرمایا اس کو کہو، کیونکہ جب ناؤ پیدہ قدیم کے متقابل و نزدیک ہو جاتا ہے تو اس کا اپنا کوئی اثر نہیں رہتا۔ جنت کا دیکھنا، ملکوت کا دیکھنا جیسا کہ دیکھنا ضروری ہے، دیکھنا جو کچھ اس میں ہے، اس کو اس میں جو نعمتیں، لذتیں، حور غلمان، محلات، پھل پھول، باغ کیاریاں، چمن، شراب مستی و خوشی، اسی طرح کی دوسری کھانے پینے کی چیزیں جو وہاں ایک کے بعد ایک کھائی جائیں گی، اسی کے ساتھ ساتھ دوزخ کا بھی دیکھنا ضروری ہے، اور اس میں جو تکلیف دینے والی چیزیں، بچھو، سانپ، قسم قسم کے عذاب، تنگیاں، اندھیرا وغیرہ، یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ لوگوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک توے پر رکھ کر تیل ڈال کر اس کے نیچے آگ جلائی گئی ہے، ہر طرح سے یخنی کی طرح کیا گیا ہے، جان اور حس اور وجدان ہر ایک کا باقی ہے۔ جب چمڑیاں جل جائیں گی تو ہم نئی چمڑی دوبارہ پیدا کر دیں گے، اس کا نظارہ کرنا ہوتا ہے۔ آگ کو دیکھتا ہے کہ وہ سر کی مانگ سے جلتی ہوئی پاؤں کے انگوٹھے تک پہنچ رہی ہے، لیکن واقعہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ آگ فوراً ایک دوسری ہی دفعے روشن اور تیز ہو کر سب کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، بلکہ جیسے جیسے جلتا جاتا ہے ویسے ویسے درست ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہی دور، ایسا ہی چکر جاری رہتا ہے، پورا جسم اچھا ہو کر پھر جل کر خاک ہو جاتا ہے، پھر یہی عمل اثر نو شروع ہو جاتا ہے، سر سے پاؤں تک، پاؤں سے سر تک اسی طرح ہوتا رہتا ہے۔ ہر ایک کا نظارہ اگر کوئی سالک کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، چنانچہ وہ تھوڑی دیر کے لیے وہاں کھڑا ہو جاتا ہے۔ ان سب ظلمات کا مشاہدہ سب سے زیادہ کٹھن ہے۔ سالک اپنے آپ سے دوزخ میں نہیں جانا چاہتا، لیکن لے جانے کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس کو بھی اس کے مشاہدے میں لائے، اس کو دکھلائے، اس لیے اس کو زبردستی دھکے دے کر دوزخ کے اندر گرا دیتا ہے۔ اس سے اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس کی پوری اطلاع ہو جائے۔ سالک حیران و پریشان وہاں سے لوٹ آتا ہے۔ اسی طرح صراط، میزان، حساب قیامت کا میدان، کرسی قضا پر جلوس، سوال و جواب، قبر کا مشاہدہ کرتا ہے، آسمانوں پر عروج، عرش مجید تک کی سیر بھی کرتا ہے، لوح کو دیکھتا ہے کہ وہ ایک تختی کے جیسی ہے جس کے دو پرت ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ اس کو بغل میں لیا ہوا دکھائی دیتا ہے جس کی لمبائی عرش سے سرات تک تصور کرتا ہے، لیکن وہ لوح کیسی ہے اس کی حقیقت اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اسی طرح قلم کے جس میں نہ تراش ہے، نہ خط، نہ طول، نہ عرض، نہ شکل، لیکن وہ ہمیشہ چلتا رہتا اور چلنے ہی میں ہے۔ ایک دروازہ دیکھتا ہے جس پر قفل لگا ہوتا ہے، قفل پر مہر لگی ہوئی پاتا ہے۔ ایک چوکیدار کو دروازے پر کھڑا ہوا دیکھتا ہے،
ایک لکڑی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ چوکیدار نہ آدمی ہوتا ہے نہ فرشتہ۔ جو لکڑی اس کے ہاتھ میں ہے وہ نہ تو سونے کی ہے، نہ چاندی کی، نہ مونگے کی ہوتی ہے، نہ اس کی طول ہے نہ عرض۔ ایک خیمے کو دیکھتا ہے، وہ نہ تو دیباج کا ہوتا ہے نہ حریر کا، نہ لمبا ہے نہ چوڑا۔ وہ مکان بھی نہیں، اس کو مکان کہا بھی نہیں جا سکتا، چونکہ اس کو وہاں کھڑا کیا گیا ہے اس لیے اس کو مکان ہی کہنا پڑتا ہے۔ وہاں مکان کہاں، اس خیمے کے اندر کیا ہے اور کون ہے، اس کو کہاں تک لے جاتے ہیں، وہ وہاں کیا کیا دیکھتا اور کس کو دیکھتا ہے کہنے میں نہیں آ سکتا۔ اس مرتبہ کے سالک کو یہاں تک لے جایا کرتے ہیں، اس کے بعد اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے یا ہوا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے اس کو بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لے جانے والا وہ شیخ ہو یا مرشد یا رسول، دروازے ہی پر کھڑے رہتے ہیں، اندر کی انہیں خبر نہیں ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہاں، جب وہ واپس لوٹ آتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم سے کیا معاملہ ہوا۔ اندر جانے والے کو جو بہتر اور مناسب معلوم ہوتا ہے وہ کہتا ہے، جس کا کہنا مناسب نہیں سمجھتا وہ نہیں کہہ پاتا اور چھپائے رکھتا ہے۔ خنت یعنی بخل اور کنجوسی کو کام میں لاتا کوتاہی کرتا ہے۔ لے جانے والے کا اندر لے جانے والے سے پوچھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ اس کو معلوم نہیں اس کا تھوڑا بہت علم ہو جائے، اس کے ساتھ کیا ہوا معلوم ہو جائے۔ اس سیر کے بعد سالک پر بہت ساری چیزیں کھل جاتی ہیں۔ جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے وہ حقیقت کے کھل جانے کی اقسام میں سے ہے۔